پنجاب میں ایک شیطان گزرا ہے، وہ کہتا تھا ایک دفعہ جب موت پر روح نکل گئی قیامت سے پہلے دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس کا ایک پرخوٹا یہاں بھی مدرس رہا ہے غلطی سے۔ ایک دن مجھ سے یہ بات کہی، میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر روح قبر میں جسم کو واپس ہوتی، یعاد روح الی جسدی، مسند احمد میں برائے ابن عازب کی حدیث۔ کہتے اتنی تکڑی نہیں ہے۔ میں نے کہا جرح مبہم معتبر نہیں ہے، جرح مکسر اور ذہبی اور ابن حجر اور خزرجی کے حوالے۔ کہتے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو وہی کہتا ہوں جو ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ کہ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ فتاوی جلد 4 صفحہ 183-84 میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روح کا مرنے کے بعد جسد اور جسم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، کسی درجے میں بھی تعلق ماننا پڑے گا ورنہ عذاب قبر کی تمام احادیث کا انکار ہو جائے۔ ومن قال بتجرد الروح عن الجسد کفلاسفہ یونان، وہ تو باس کے قائل نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کے۔ ابن تیمیہ کیا لکھتا ہے کہ سنو فہؤلاء کفار باجماع المسلمین۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اہل سنت کے امام، ملا علی قاری مرقات شرح مشکات کی آخری 11ویں جلد میں لکھتے ہیں ابن تیمیہ و ابن قیم کانا عظیمین و کبیرین فی العلم والتحقیق بل من اولیاء حاضر الامہ، امت مسلمہ کے بڑے اونچے اولیاء کرام میں سے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب غاب یغیب کے معنی پوشیدہ رہے گا، سب چیزیں پوشیدہ ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، مخبر صادق نے بیان فرمائی وحی کے اندر۔ جہنم، قیامت کی تفصیلات، جزا اور سزا، صراط اور میزان سب مغیب ہے۔ ایمان حقیقت میں مغیبات کا اصل ہے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ توبہ، آمنت ایک، لا الہ 2، وانا من المسلمین 3 اعلان کیے فرعون نے۔ حق تعالیٰ نے کیا آج آنا اس طرح ہی ماننا تھے، نبی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے دشمنی برقرار ہے، آل آنا اس طرح کو ایمان لاتا ہے۔ وقد فكنت من المفسدين، واقعی شرارتی ہے۔ اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، آج تجھے ڈبو کے اور تیرا دھڑ باہر لاتا ہوں تاکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن سکے۔ الذين يؤمنون بالغیب، مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون اخواننا، ہمارے بھائیوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو اصحابی، تم تو صحابہ۔ کہا ملائکہ لا یعصون اللہ، ان سے تو گناہ نہیں ہوتا۔ اخواننا الذین یاتون بعدنا لم یرونا ویؤمنون بنا، ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، ہمیں دیکھا تک نہیں لیکن ہماری عزت اور ناموس پر جانیں کٹوائیں گے۔ الحمدللہ، پیغمبر فرماتے ہیں بھائی ہے، اور یہ باولا کہتے ہیں نبی کو بھائی کہہ دی، بڑا بھائی کو شاہ اسماعیل نے احترام سے کہا ہے، حدیث میں تو مطلق بھائی کا ذکر ہے، اکرم وقام، کیونکہ بڑا بھائی اور اس کے اندر باپ کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ وہ مشرور ہم لپلار کا جائے گا، وہ کام ہے وہ مشرور لپلار کا جائے گا۔ تو حضرت شاہ صاحب نے تقویت الایمان میں بھائی کے ساتھ لفظ بڑا لگا دیا احترام میں، لیکن باولا پھر بھی نہیں سمجھا اور شاہ صاحب کے گناہ چاٹنے لگے اور ناحق فضول باتیں کرتے، قرآن سے بے خبر۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ قرآن سنت سے ثابت ہے
کہ انبیاء علیہ السلام امت کے دینی بھائی ہیں، اور انبیاء نے فخر اور تشکر سے امت کو بھائی کہا ہے، اور اس کے خلاف کہنے والے پہلے اپنے ایمان درست کر لیں۔ کہ قرآن و سنت کا منکر مسلمان بھی ہوتا ہے، یہ ملون بالغیب، یہ ایمان رکھیں گے بن دیکھ ما غاب عن عینیک کا ابن عباس کہتے جو نظر ہی نہیں آتا ہے، وَإِن كَانَ مُحَصَّلًا فِي الصُّدُورِ اگر کسی سینوں میں ہے۔ باقی ایمان کی تفصیلات ہمارے دوستوں نے بخاری شریف اور مشکات شریف کتاب الایمان میں پڑھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایمان پر کتاب لکھی، حضرت اقدس امام الازہر مولانا محمد انور شاہ کہتے ہیں وہ زیادہ جامع نہیں ہے۔ خود حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے ایک کتاب لکھی ہے اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، اسی کی روشنی میں مولانا مفتی شفیع ان کے شاگرد رشید نے ایمان اور کفر کے نام سے کتاب لکھی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 487 پر لکھتے ہیں مجھے بھی کچھ اشکال تھا، مولوی محمد شفیع نے ایک رسالہ ایمان پر لکھا ہے، اس سے میرا اشکال رفع ہو۔ الحمدللہ علی